السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کے متعلق بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، روزمرہ کے کاموں میں آتے ہیں، لیکن اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی عبادات میں بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم عبادت ادا تو کر رہے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں ناقص رہ جاتی ہے، اس میں کوئی عیب رہ جاتا ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور اس بنا پر ہماری وہ عبادت اس لائق نہیں رہ جاتی کہ وہ قابل قبول ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کی ان ضروری باتوں کو سیکھ لیا کریں جن کے ذریعے ہماری عبادت صحیح اور درست ہو اور اس لائق ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، قابل قبول ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اجر اللہ نے رکھے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہاں پر آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم ماہ رمضان میں روزوں کی نیت کے بیان سے اس کا آغاز کریں گے کہ روزوں کی نیت کس طرح کی جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان میں جب روزے ہم ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس کی نیت کا وقت کب ہوتا ہے، کب سے کب تک رہتا ہے، کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں، کیسی نیت ہم کو کرنی ہے، کون سی نیت کب کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمارے لیے جاننا بے پناہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں جو ہمارا کسی عمل کی ادائیگی کا ارادہ ہے تو وہ ارادہ ہی ہمارے لیے نیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، تو وضو کے ادا کرنے کا جو ارادہ ہمارے دل میں آ گیا یہ وضو کی نیت ہو گئی، اور زبان سے اسے دہرا لینا جو ہے مستحب عمل ہوتا ہے، یعنی اس میں ہمارا دل اور ہماری زبان یہ ایک ہو جاتے ہیں تو ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم یہی عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے لیے جو نیت کی جاتی ہے اس کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا وقت جو ہے رمضان کے روزوں کی ادائیگی کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ تک رہتا ہے۔ غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ تک۔ مثال کے طور پر غروب آفتاب جو ہے وہ مغرب کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے، سن سیٹ جسے کہتے ہیں۔ تو سورج جب غروب ہوتا ہے تو اسے غروب آفتاب کہتے ہیں۔ مغرب کا وقت وہیں سے شروع ہوتا ہے، مغرب کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جیسے آج چاند رات ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا، آج چاند رات ہے، کل پہلا روزہ ہوگا، تو آج جب سورج غروب ہوگا اور چاند نظر آ گیا تو نیت کا وقت ابھی سے شروع ہو گیا۔ نیت کا وقت ابھی سے شروع ہو گیا۔ ہم کل کے روزے کی نیت ابھی رکھ سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد، اس نیت کے بعد اگر ہم کچھ رات بھر کھائیں یا پئیں یا ہم سوئیں یا ایسے اعمال جو ہمارے لیے روزے میں جائز نہیں لیکن روزے کے علاوہ جائز ہیں وہ ہم اگر کرتے ہیں تو اس سے نیت پر کوئی فرق نہیں آتا، نیت پر اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری نیت پوری ہوگی۔ اس لیے کہ عمل ہمارا صبح سے شروع ہونا ہے، صبح صادق سے شروع ہونا ہے، لیکن نیت کا وقت جو ہے ہمیں پہلے سے دے دیا گیا تو ہم نیت جو ہے اس کی ادائیگی سے پہلے کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ارادہ ہم نے کر لیا کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے تو یہ ہماری نیت ہو گئی۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور رمضان کے روزوں کی نیت جو ہے، روزوں کی نیت غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ تک ہوتی ہے۔ ضحوہ کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم عام زبان میں زوال کہتے ہیں، حالانکہ زوال جو ہے وہ ظہر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ زوال کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کو، سورج ڈھلا بیچ آسمان پر آ کر تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ جسے ہم زوال سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ضحوہ کبریٰ ہے۔ ضحوہ کبریٰ یعنی وہ وقت کہ سورج مشرق سے نکلا
اور چلتے چلتے بیچ آسمان پر آ گیا۔ بیچ آسمان پر آنے کے بعد جو ہے ہر چیز کا سایہ جو ہے اس کا اصلی سایہ ہوتا ہے۔ سورج کے بیچ آسمان پر آنے کے بعد ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کا اصلی سایہ ہوتا ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سورج بیچ آسمان پر ہوتا ہے تو ہمارا سایہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، یہ ہمارا اصلی سایہ ہے۔ اس کے بعد پھر سایہ جو ہے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا اصلی سایہ جو ہے ہمارے قدموں کے نیچے، جب سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے تو ہمارے قدموں کے نیچے جو سایہ ہوتا ہے وہ اصلی سایہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت کو جو سورج بیچ آسمان پر آیا اس وقت کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، اس وقت کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اکثر عام دنوں میں جو ہے یہ وقت 11:50 سے لے کر 12:50، 40 منٹ، 45 منٹ، ایسے دنوں کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے۔ تو موسم کے اعتبار سے یہ 40 سے 50 منٹ کا وقت ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ کا۔ اس وقت میں نمازیں ادا نہیں کی جاتی، نمازوں کی ادائیگی کی ممانعت ہے۔ تو اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک ہمارے لیے رمضان کے روزوں کی نیت کرنے کی جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ ہم غروب آفتاب سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک جو ہے نیت کر سکتے ہیں۔ ضحوہ کبریٰ ہو گیا، ہم نے نیت نہیں کی تھی، صبح سے کھائے پیے نہیں ہے، پہلے سے ارادہ تھا ہی نہیں روزہ رکھنے کا، کشمکش میں تھے، رکھیں نہ رکھیں، ارادہ پختہ ارادہ تھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں ضحوہ کبریٰ ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم نے نیت کی تو اب ہماری نیت نہیں ہوگی اور وہ ہمارا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ ہماری نیت جو ہے ضحوہ کبریٰ سے پہلے ہو جائے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور یہ پکا ارادہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پورا یقین ہو کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے، تو یہ ہماری نیت ہو گئی۔ جس طرح یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ عام لوگوں میں جو ہے اکثر کارڈ وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کارڈ پر جو ہے نیت لکھی ہوتی ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ لوگ جو ہے سحری کے بعد اس نیت کو کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، جبکہ یہ نیت، اس کا معنی ہے کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ماہ رمضان کا روزہ کل رکھوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ماہ رمضان کا روزہ کل رکھوں گا۔ غدن کا لفظ یہاں پر آیا ہوا ہے، تو یہ نیت جو ہے ہمیں مغرب کے بعد کرنی ہے، یعنی سورج غروب ہوا، جو نیت کا وقت شروع ہوا تب ہمیں یہ نیت کرنی ہے۔ یعنی رات میں جب ہم نیت کریں تو رات میں نیت ہم یہ کریں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، کہ نیت کی میں نے ماہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے کل رکھوں گا۔ اور جب ہم دن میں نیت کریں، جیسے صبح صادق ہو گئی تو اب ہمارے روزے کا آغاز ہو گیا، صبح صادق سے روزوں کا آغاز ہو جاتا ہے، روزہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق یعنی فجر کا جو وقت ہوتا ہے تو وہاں سے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیت کریں گے تو نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، کہ نیت کی میں نے کہ آج رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھوں گا، یعنی آج کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ یہ روزہ ہمارا پہلا ہے، پہلی تاریخ کا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، تیسری تاریخ کا ہے، یعنی تیسرے رمضان کا، چوتھے رمضان کا، یہ ہمارے دل میں اگر ارادہ ہے اور ہم روزانہ روزہ رکھ ہی رہے ہیں اور اسے ادا کر رہے ہیں تو ہمارے دل کے ارادے سے ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ نیت کے الفاظ اگر زبان سے ہمارے کچھ مسٹیک ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ سحری کرنا، سحری کھانا جو ہے یہ بھی نیت میں شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی سحری میں بیدار ہوا سحر کے وقت اور سحری کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ سحری اس وقت اسی لیے کھائے گا کہ اسے آج روزہ رکھنا ہے، تو یہ سحری کھانا بھی جو ہے یہ نیت میں شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے سحری کھائی تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اس کی نیت میں شامل ہو گئی کہ اس نے اسی ارادے سے سحری کھائی ہے کہ اسے آج روزہ پورا کرنا ہے۔
اسی طرح دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رات میں بھی ارادہ نہیں کیا تھا کل کا روزہ رکھنے کا، اور سحری بھی نہیں کی انہوں نے، لیکن جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے صبح صادق سے ہی کچھ کھایا پیا نہیں تھا، یعنی روزہ توڑنے والی کوئی بات ان میں پائی نہیں گئی تھی۔ تو جب وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے جب نیت کریں گے تو اس بات کی نیت کریں گے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر یہ کہے گا کہ میں ابھی سے روزہ دار ہوں تو وہ نیت اس کی کافی نہیں ہوگی اور اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یعنی فجر کے وقت کے آغاز سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، غروب ہونے تک جو ہے یہ روزے کا وقت ہے۔ اس وقت کے علاوہ کوئی اور وقت میں اگر ہم روزے کی شروعات کرتے ہیں تو وہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا، ہم صرف بھوکے پیاسے ہی کہلائیں گے۔ یعنی ہم نے اگر یہ سوچا کہ میں فجر کے وقت کھا لوں، اذان ہو رہی ہے کھا لوں اور اس کے بعد میں روزے کا آغاز کروں تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں مانی جائے گی، یعنی اگر کسی نے چاند رات کو نیت کر لی کہ میں پورے رمضان کا روزہ رکھوں گا، پورے رمضان کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت جو ہے اس کی صرف پہلے روزے کے لیے ہی مانی جائے گی، پورے رمضان کے لیے نہیں۔ ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایک ساتھ نیت کر لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ نیت کے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔